بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اہل کفر ہر ایک 2 سال کے بعد ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں اہل کفر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دل بہت دکھی ہوتے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ہیومن رائٹس کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، آپ ہمیں مار دیجئے، آپ ہمیں جلا دیجئے، ہمیں پارا پارا کر دیجئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق کو نہ جلائیے، نہ اس کی بے حرمتی کیجئے، کیونکہ یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ ہیومینٹی کا پیغام ہے، اور میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہیومینٹی کا لیسن آپ کو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کتاب، کسی اور فلسفے، کسی اور کانسیپٹ میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اس میسج کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر انسان پر 5 حق ہیں جو ہم پورے نہیں کر رہے۔ آج ان حقوق کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حق قرآن مجید کا ہر انسان پر یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو زبان سے بھی اقرار کیا جائے، اور تصدیقم بالقلب، اس کو اپنے دل سے بھی اقرار کیا جائے، ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا، اس کو پڑھا جائے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے گھروں میں خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا اوپر کی شلف پر پڑا ہے، لیکن ہم اس کو کھولتے نہیں۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق ہر انسان پر یہ ہے کہ اس کو پڑھے، اس کے میسج کو سمجھے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ جو وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، جو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نشانیاں رکھتا ہے، تو اس کو پڑھیں تو ضرور۔ اور تیسرا حق اس کا یہ ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں 700 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کریم نے آپ کو مخاطب کر کر کہا کہ یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون افلا تعقلون افلا تدبرون افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر و تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر اس گھر کو آگ لگا دوں جس گھر کے اوپر ٹیلیسکوپ نہیں، اور جس گھر کے اندر مائکروسکوپ نہیں۔ ٹیلیسکوپ سے وہ دور کے ستاروں کو دیکھتا اور ریسرچ کرتا، کیونکہ حکم قرآن مجید میں ہے، اور مائکروسکوپ سے وہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا، کیونکہ حکم قرآن مجید میں ہے افلا تعقلون۔ تو پہلا حق، اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا، اس کو پڑھا جائے۔ تیسرا، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ چوتھا، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا جائے۔ آپ چل رہے ہوں تو کوئی کہے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ بات کریں تو پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ بات کر رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا والی باتیں آپ کے اندر شامل ہوں۔ اور پانچواں، ہر انسان پر حق ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، اپنی ذات پر لاگو کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچائے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہم ریلیاں نکالتے ہیں، ہم بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، اور ہم بڑے بڑے اوبسٹیکلز کھڑی کرتے ہیں، ہم اپنے ہی ملک کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سویڈن کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیجئے، ضرور کیجئے۔ آپ اس کے سفیر کو ملک سے بدر کر دیجئے، باہر نکال دیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اپنی طاقت کو ضرور استعمال کیجئے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی پیغام کے ساتھ محمد عرفان اشرف کو اجازت دیجیے گا، اور یہ پیغام GFPP چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ چہرے کا
کا قدرتی حسن و جمال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وزٹ کریں الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ۔ Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imagination.